السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من بعث الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے آپ واقف ہیں۔ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام 742 اسکائی پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں کہیں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ درمیان میں ناسازی طبیعت کی بنا پر غیر حاضری رہی۔ پڑھاتے پڑھاتے اچانک قلب پر حملہ ہوا، جس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد طویل عرصہ علاج اور اس کے بعد ریکوری کے بعد الحمدللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ آج اسی لیے جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قلب کی ایک قسم بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قلب کی کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ اگر پورے قرآن کو دیکھا جائے تقریباً 194 مرتبہ 194 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قلب کا ذکر فرمایا۔ کہیں قلب کہا گیا، کہیں فؤاد کہا گیا، اور کہیں صدر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قلب کے لفظی معنی ہوتے ہیں پلٹنا۔ عربی گرامر میں قلب یقلب تقلیباً، اس کے معنی ہوتے ہیں الٹنا پلٹنا۔ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نسیان ہے، اور قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی کس طرف مائل ہو گیا، کبھی کس طرف مائل ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قلب کی جو قسمیں بیان کی ہے اس میں نیک، صالح، اچھے قلب، کہیں اس کو قلب مطمئنہ، کہیں قلب سلیم کہا گیا، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے برے قلب کا بھی ذکر کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ قلب کو اس اعتبار سے ذکر فرماتے ہیں کہ اس نے نصیحت حاصل کر لی۔ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک قرآن کے اندر نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس آدمی کے لیے جس کے لیے دل ہو، قلب ہو، او القی السمع، یا وہ غور سے سن لے، یعنی کان لگا کر کسی بات کو سنے، وہو شہید، اس حال میں کہ وہ حاضر بھی ہو۔ یعنی اس نصیحت سے، قرآن مجید کی آیات سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو یا تو غور سے سنتے ہیں اور ان کا دل بھی حاضر ہے، اس وقت ان کو نفع پہنچے گا۔ سورہ صافات میں فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہاں سالم کے معنی میں قلب سلیم ایسا قلب جو محفوظ ہے،
جس آدمی کا دل شرور سے، کینہ بغض و حسد سے اور برائیوں سے پاک ہے، اس کو کہا گیا قلب سلیم۔ اسی طرح کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلب کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان مطمئن ہو جائے نیکیوں کے اوپر، جو نیکیاں وہ کر رہا ہے، جو عبادتیں وہ کر رہا ہے، اس پر وہ سیٹسفائی ہو، پھر اس کو کسی اور کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ یہ قلب اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہاں پر فؤاد کا لفظ بھی قلب کے معنی میں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے، یہ کان بھی پوچھے جائیں گے، ان کے بارے میں سوال ہوگا، یہ آنکھیں پوچھی جائیں گی، قلب سوال ہوگا، کل ذالک کان عنہ مسئولا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس نعمت سے تم نے کیا کیا، فائدہ اٹھایا یا پھر اس کو غلط استعمال کیا۔ اسی طرح زبان ہے، اسی طرح بولنے کی، چلنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، جتنی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان سب صلاحیتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک قلب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، ایمان پر نہیں آ رہے ہیں، ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، رشت لگ گیا ہے۔ اس کو رین سے تعبیر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اگر اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر جو دل پر ایک ڈاٹ کی شکل میں، کالے نقطے کی شکل میں تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرا کالا نقطہ، دوسرے گناہ پر، تیسرے گناہ پر تیسرا نقطہ، اسی طرح اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جب پورا قلب کالا ہو جائے گا، اس کو کہا گیا کہ اب یہ زنگدار ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، اب ہدایت کی کوئی بات قبول نہیں کرتا یہ دل۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کے دل میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، الا وہی القلب، خوب سن لو، یہ دل ہے۔ آپ دیکھیں، جس آدمی کے دل میں اللہ ہوتا ہے، جس آدمی کے دل میں ذکر اللہ ہے، کبھی اللہ سے غافل نہیں ہے، اس کا دل پرسکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لیجئے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ مال و دولت کے حاصل کر لینے سے، دنیا کے ساز و سامان، اچھا فرنیچر، لگژری آئٹمز کے استعمال سے سکون نہیں، سکون جو ملے گا اللہ کے یاد کرنے سے۔ اور ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثیرہ کے ساتھ تعبیر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ یعنی دوسری عبادتوں کے بارے میں اللہ نے کوئی لمٹ بتائی، 5 وقت کی نماز ہے، 1 مہینے کے روزے ہیں، 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن جب ذکر کی باری آئی فرمایا کثیرہ۔ سورہ احزاب میں جہاں اللہ نے
ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی صفات بیان فرمائی، وہاں بھی فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ تو ذکر کے ساتھ اللہ نے کثرت کا لفظ بتلا دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے ذکر انلمیٹڈ، اور پھر ذکر کے لیے کوئی قیود بھی نہیں، شرطیں بھی نہیں، پاکی بھی شرط نہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا بھی شرط نہیں، کھڑے رہنا بھی شرط نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام ذکر اللہ کے ہر وقت کیے جا سکتے۔ تو قلب پر بات چل رہی تھی کہ قلب ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رئیس بنایا ہے، صدر بنایا ہے، پورے جسم کا اور پورے نظام کا ایک صدر یہ ہے قلب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مرتبہ قلوب کا لفظ استعمال کیا، جمع کا صیغہ، جیسے یہی آیت کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قلوب کا لفظ یہاں جمع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور فؤاد کا لفظ کئی مرتبہ قرآن مجید میں قلب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے لائنوں کا سلسلہ کھول دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ قلب کے بارے میں جب بات آتی ہے تو وہ روایت یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا لفظ، آخرت کا یقین اور آخرت کا مضمون بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے، اور آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنی زندگی اس عقیدے کے ساتھ گزار رہا ہے کہ دنیا ہی کے اندر جو کچھ ہے مزے اڑا لو، اس کے بعد کچھ نہیں، اور ایک وہ آدمی جس کے دل میں یہ تصور ہے اور یقین ہے، عقیدہ ہے اس کا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، ایک اور عالم ہے، اور اس میں اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور جزا و سزا دی جائے گی۔ تو یہ دونوں آدمی ان کے اعمال کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہوں گے۔ جس کا یقین یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد کچھ نہیں، وہ آزادی کے ساتھ جی رہا ہے، اور جس کا عقیدہ ہے کہ اس مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق جی رہا ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر صاحب۔ میں نے آپ سے خواب کی تعبیر کے بارے میں تو نہیں بات کرنی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ 2 مہینے سے لائیو پروگرام نہیں کر رہے تھے، جی جی، تو اس کی وجہ ہے کہ ہمیں آپ سے بہت اچھی معلومات اور گائیڈنس ملتی ہے، اللہ، ہم آپ کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ شروع میں بیان کیا آپ نے، سنا نہیں ابھی؟ نہیں، ابھی میں نے آن کیا ہے کہ میں کام سے ابھی آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ تو یہی آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ بھی مس نہ کیا کرے پروگرام، کہ ہمیں آپ سے بہت اچھی معلومات ملتی ہیں اور گائیڈنس ملتا ہے اسلام کی بہت سی معلومات ہے۔ جیسے عید، بقرہ عید پہ آپ کا کوئی لائیو پروگرام نہیں تھا، تو ہمیں آپ سے بہت سے سوالات کرنے تھے۔ جی جی، چلیے بتاتے ہیں۔ ہاں پلیز، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، صحت اور چینل آپ کا چلتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع میں نے یہ بات بتائی تھی غیر حاضری کی وجہ، جولائی کی 10 تاریخ سے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا،
اور اس کے بعد میں اسپتال میں ایڈمٹ رہا، بائی پاس کا آپریشن ہوا، اور اس کے بعد ریکوری کے بعد آج پہلا ہی پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لائیو پروگرام۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائی ہے، اور بھی آپ لوگوں سے دعا ہیں کہ باقی جو ریکوری ہے اس کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، حق تعالی شانہ مکمل طور پر صحت عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو وہ شخص جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس عقیدے کی وجہ سے وہ آدمی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس کو ہر قدم پر یہ احساس ہوگا کہ میرا یہ عمل اللہ کی رضامندی کا سبب ہے یا ناراضگی کا، میرا یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے یا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور جس آدمی کے دل میں یہ خیال ہی نہ ہو، اس کی زندگی بالکل مختلف ہوگی۔ وہ اپنے تمام کاموں میں، اپنی فکروں میں آزاد ہوگا۔ اسی لیے آخرت پر بڑا زور دیا ہے، اور قرآن مجید کے تمام مضامین کو اگر دیکھا جائے تو 3 مضمون قرآن مجید میں بہت زیادہ جس پر ایمفیسائز کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے۔ ایک توحید کا مضمون ہے کہ اللہ ایک ہے، دوسرا آخرت کا مضمون کہ اس دنیا کے بعد ایک عالم آخرت ہے جس میں اس دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب اور جزا و سزا ہوگی، اور تیسرا مضمون رسالت کا مضمون ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کرام اور رسولوں کا ایک سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، ان کے تمام واقعات، ان کے تمام تاکیدات، اور وہ جو کچھ پیغام چھوڑ کر گئے، وہ یہ 3 مضمون قرآن مجید کے اندر بہت تفصیل سے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں ان میں سے ایک مضمون جس کو آخرت کہتے ہیں وہ تفصیل سے ہے۔ اس لیے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور اسی لیے سورہ یاسین کے پڑھنے کی جو فضیلت کہ جو شخص صبح میں پڑھ لے گا، شام تک اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفایت فرمائیں گے، اور جو شام میں پڑھ لے گا اور صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں کفایت فرمائیں گے، یعنی مدد فرمائیں گے۔ جو وہ کام چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں مدد فرمائیں گے، آسانی کے ساتھ پورا ہوگا۔ سورہ یاسین اور اسی طرح سورہ اخلاص مختصر صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیں 1/3 آف قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 مضمون میں سے ایک مضمون توحید کا سورہ اخلاص کے اندر، قل هو اللہ احد کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ تو وہ 3 مضمون میں سے ایک مضمون اس میں آ گیا تو 1/3 کے برابر اس سورت کا اجر و ثواب ہے۔ گویا کسی نے 1/3 قرآن پڑھا اور کسی نے ایک سورت پڑھ لی، قل هو اللہ احد کی۔ اسی طرح اور بھی سورتوں کے فضائل ہیں۔ یہاں سے بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ آدمی اپنے معمولات میں قرآن کی تلاوت کو شامل کر لے۔ یہ دل کا زنگ جو ہے وہ اسی سے دور ہوگا۔ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ، چاہے چھوٹی صورتیں ہی صحیح، چاہے سورہ یاسین ہی صحیح، اللہ کی کتاب کا کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھا جائے۔ اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ روزانہ 5 وقت کی نماز، اور ان 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ مومن کو اللہ نے قرآن سے وابستہ کر دیا، تعلق اس کا مضبوط کر دیا اس طریقے سے کہ کوئی مومن بغیر نماز کے نہیں، اور کوئی نماز بغیر قرآن کے نہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا تعلق قرآن سے جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق مضبوط بنے گا، اور جتنا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اور دین سے رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ قلب پر سے بات نکلی تھی، جو شروع میں اسی پر سے تذکرہ ہوا تھا۔ قلب کی ایک وہ قسم جو اللہ نے بیان کی ہے، غافل قلب، غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے غافل، قرآن کی تعلیمات سے غافل، وہ قلب جو دنیا کے اندر پڑ گیا، دنیا کی تمام لذتوں میں پڑ گیا، اور جس قلب کے اندر آخرت کا کوئی تصور نہیں، اس قلب کو اللہ تعالیٰ نے مختوم کہا کہ ایک ایسا دل ہے جس پر سل لگا دی گئی ہے۔ جس طرح کسی چیز کو پیک کر دیا جائے اور اس پر مہر لگا دی جائے، سل لگا دیا جائے، وہ پیک ہو گیا، اب اس میں کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے قلوب پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی ہدایت یا جانے کے جو راستے تھے، قلب، کان، آنکھیں، سب بند کر دیا گیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری، اللہ نے ان کے دلوں کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ وہ منافقین تھے جو مسلمانوں کی مجلسوں میں حاضر ہو کر یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کافروں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیمار دل لوگ ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، اور جب دل بیمار ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے طبع کر دیا، مہر لگا دی۔ کذالک نطبع علی قلوب الکافرین کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ہم اس طرح رکھتے ہیں، کرتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے قلب پر، یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ورنہ ہدایت ان کے سامنے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے آیا ہے، اللہ کی کتاب ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور ان کے اس پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ناظرین کرام، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔